ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا، کس نے فرمایا؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرا اصل مذاق طالب علمی ہے۔ اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں میرا اصل مذاق جو ہے، میرا اصل ادھر آؤ ادھر، وہ ہے طالب علمی۔ یعنی طالب علم سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہیں جو طلبہ جنہیں پڑھائی کر رہے ہیں، اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے درجوں میں بیٹھے ہیں، کھانے کا وقت ہوا کھانا کھا لیا، ناشتے کا وقت ہوا تو اس کو طالب علم سمجھتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ بات طالب علم کے معنی ہے علم کی طلب رکھنے والا، طلب مطلب چاہنے والا۔ اسی لیے میں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو طالبان ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہیں، نہ تھے نہ ہیں، یہ تو طالب علم ہے، اور طالب علم علم کا چاہنے والا، یہ ہیں طالب دین، دین کے چاہنے والے، طالب اسلام، اسلام کے چاہنے والے۔ تو طالبان اگر اسلام چاہتے ہیں، دین چاہتے ہیں، تو اس میں کس کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے؟ پھر جس کے ہو رہا ہے جائے دوا لے حکیم صاحب سے۔ تو طالبان دہشت گرد نہ تھے نہ ہیں، یہ میرا شروع سے موقف ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ طالبان جو ہیں برے نہیں ہیں، الحمدللہ۔ طالبان میں تینوں معنی آتے ہیں، طالبان علم، طالبان دین، طالبان اسلام، بس۔ اور اسلام پاکستان میں بھی آنا چاہیے، روئے زمین پر بھی آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ زمین اللہ نے اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے دی ہے، یہاں پہ یہ ضلالتیں دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں کا کام ہے تبلیغ کے ذریعے شیطانی کاموں کو ختم کریں، اور اگر کوئی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ ڈالے تو پیچھے سے طالبان کو بلا لو کہ مارو انہیں۔ طالبان کا یہ مصرف ہے اور ہونا چاہیے۔ تو خیر، حضرت تھانوی کی بات پہ میں دوبارہ آ رہا ہوں کہ میرا اصل مذاق طالب علمی ہے، اور درویشی اس کی فرع، یعنی طالب علمی کی جو فرع ہے، شاخ ہے، وہ ہے درویشی۔ یہ حضرت حکیم الامت کی باتیں ہیں، اور سب روئے زمین پر بر صغیر میں حضرت حکیم الامت کی باتوں کو سارے علماء سر پہ رکھتے ہیں۔ حضرت سے نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن علمی اختلاف کسی کو بھی نہیں ہے، اور سب حضرت تھانوی کے علوم، بڑے بڑے سرحد و بلوچستان کے بڑے بڑے علماء، یہ حضرات جو، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جتنا فائدہ حضرت تھانوی کے علوم سے ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے عالم تیار ہو گئے، خود ظاہر ہے کہ حضرت تھانوی کے علوم 1600 تصانیف ہیں حضرت کی، گھٹا دو تو 1500 کر دو، فارسی میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں، ملفوظات بھی ہیں۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ذخیرہ تھا 15، اور کسی بھی کتاب کی انہوں نے وہ نہیں لی رائلٹی، جس کے پیسے ملتے ہیں، زر ضمانت یا پتہ نہیں کیا بلا، وہ بھی نہیں رکھی۔ وہ جملہ حقوق محفوظ ہیں، حضرت تھانوی کی کسی کتاب پہ نہیں لکھا کہ جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ یہ اخلاص تھا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اللہ نے اس لیے ان سے کام لیا۔ تو فرما رہے ہیں کہ طالب علمی میرا مذاق ہے، یعنی ذوق، مذاق سے مراد ذوق، اور درویشی اس کی شاخ ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ بھئی ہمیں کیا بن کے رہنا چاہیے؟ درویش۔ ایک ہے درویش، ایک ہے درویش۔ درویش کے معنی بھکاری، در کے معنی دروازہ، ہر دروازے پہ بابا روٹی دو،
بابا یہ جو سگنل پہ ہیں یہ درویش ہیں یہ، اور درویش وہ ہیں، در کے معنی موتی، جو موتی سمیٹ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ یہ علماء جو ہیں یہ موتی سمیٹتے ہیں، موتی بکھیرتے ہیں، یہ درویش ہیں، یہ درویش نہیں ہے۔ درویش بھکاری ہے، فقیر ہیروئنچی، اور درویش آپ لوگ ہیں۔ تو فرمایا یہ درویشی جو ہے اس کی شاخ ہے، اور لوگ الٹا سمجھتے ہیں۔ اب یہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں میں نے یہ بات جو کہی ہے تو لوگ اس کا الٹا سمجھتے ہیں۔ اب کیا ہے مجھے بھی نہیں پتہ، میں پڑھتا ہوں تو پتہ چلے گا۔ میرے داروگیر کے طریق پر، داروگیر کہتے ہیں ہر وقت ٹوکنا، دار کے معنی مطلب یہ کہ پکڑنا، داروگیر پکڑنا، مواخذہ کرنے کے معنی میں ہے۔ داروگیر کے معنی یہ ہیں، داروگیر و حاجب و درباں دری درگاہ نیست۔ میرے داروگیر یعنی میری پکڑ دھکڑ، جیسے اب طلباء کو اب پریشانی ہو رہی ہے 2 دن سے کہ ہماری حاضری لی جا رہی ہے نماز کی، بہت اچھی بات ہے، یہاں بھی حاضری ہوگی، فرشتے بھی حاضری کا رجسٹر پیش کریں گے، اللہ میاں اس سے میچ کریں گے، تو معلوم ہوا یہاں مؤذن صاحب نے تو وہی بڑھا چڑھا کے لکھ دی، فرشتوں نے کہا نہیں جی کم ہے، یہ انہوں نے ویسے ہی بڑھا دی۔ بہرحال اچھی چیز، اسی کو داروگیر کہتے ہیں۔ طلباء پہ نظر رکھنا یہ معتمم کا کام ہے، اور معتمم یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جن بھوت ہے کہ نیچے سے 2 ہاتھ پھر 2 ہاتھ اور 18-20 ہاتھ نہیں ہیں اس کے، نہ آنکھیں اس کی 2 ہی آنکھیں۔ تو اب وہ کام لیتے ہیں اپنے قیمین سے، اپنے ذمہ داروں سے۔ طلباء کے اوپر نظر رکھنا، بڑا لڑکا اور چھوٹا لڑکا۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حنیف جالندھری کے دادا، میں نے انہیں نہیں دیکھا، میں چھوٹا تھا، لیکن ہمارے والد سے ان کا تعلق تھا، یہاں بھی آتے تھے۔ خیر المدارس وہ وفاق المدارس بنانے میں 3 علماء کا ہاتھ ہے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے والد مولانا احتشام الحق تھانوی۔ یہ 3 آدمی بیٹھے یہیں جیکب لائن میں ٹنڈو عیار میں بیٹھے، اور یہ سب طے ہوا، اور پھر وہ سب موجود ہے رسالے میں، ساری لکھی ہیں باتیں، اس میں دیکھ لینا وفاق المدارس کا، جہاں مولانا ارکانی صاحب نے جو لکھا ہے اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ اور تو وفاق المدارس ہمارے والد نے قائم فرمایا، اور یہ 3 حضرات تھے، 2 یہ تھے، ایک تیسرے میں تو مولانا خیر محمد صاحب جو ہیں پکڑ دھکڑ رکھتے تھے۔ یہ لڑکا چھوٹا بڑے کے پاس کیسے آیا، اور یہ نہیں کہ جانا ارشد صاحب ذرا لے کے آئیے، خود گئے، جا کے اتنی زور سے چانٹا مارا داڑھی والے طالب علم، تجھے شرم نہیں آتی، یہ بچہ تیرے پاس آیا کیسے؟ یہ ہے معتمم کا کام۔ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں بھائی میں اتنا وہ نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن مدرسے میں نظر رکھنی چاہیے طلباء کے حالات کے اوپر۔ بھائی یہ لحاف گدے تم ایمانداری سے بتا دو کہ تم نے تو کسی نے بھی مجھے نہیں لکھا کہ جی حضرت ہمارے پاس لحاف نہیں، گدہ نہیں، اور میں لرز گیا کہ یہاں ہے ہی نہیں لحاف گدے۔ میں نے کھڑے چڑھے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 1,00,000 سوا لاکھ روپیہ لگائے یہ 2 دفعہ جو تکیے اور یہ لحاف بنوائے۔ اب یہ چلیں گے 2 4 5 سال تو چلیں گے، تو یہ ہے ذمہ داری۔ یہ نہیں ہے معتمم صاحب کو پتہ ہی نہیں مدرسے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، یہیں رہتا ہوں میں، یہاں دیکھتا ہوں، میرے علم میں سب کچھ ہے، اور میں لیکن ہاں بہرحال یہ نہیں ہے کہ طلباء جو ہیں وہ بعض اوقات مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے ان کی باتوں سے اور حرکتوں سے، تو ہوتا ہے طلباء کو، یہ تھوڑی ہے کہ عرش معلیٰ سے اترے، بھائی ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اور بھی کچھ دادا گیر بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال طلباء کے اوپر نظر رکھنا، ان کی پریشانیوں کا خیال رکھنا کہ بھئی کس چیز میں پریشان ہے،
ان کے کھانے، ان کے ناشتے، ان کی ساری ضرورتوں کے اوپر نظر رکھنا یہ محتمم کی ذمہ داری ہے، اور محتمم اپنے 2-4 ماتحتوں سے یہ کام لیتا ہے کہ بھئی ان پر نظر رکھ۔ ہمارے ہاں طالب علم کیوں نکل کے بھاگ جاتے ہیں؟ 36 دروازے ہیں مدرسے کے، اس مدرسے میں طالب علم نہیں بھاگ سکتا جہاں سینٹرل جیل جیسی دیوار ہے اور اندر مدرسہ ہے، ایک دروازہ ہے بس، وہاں وہ بیٹھا ہے چوکیدار، آنے جانے والے کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہم یہاں کر ہی نہیں سکتے، لیکن بہرحال طلبہ کو ہم چاہتے ہیں بھئی یہیں چائے مل جائے، یہاں پہ ہوٹل چائے کا کھل جائے گا، دعا بھی کیا کرو تم لوگ۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ مسائل، تو ہماری 4 دیواری ہوتی تو طالب علموں کی بھی حفاظت ہم کرتے، ان کے اوپر نظر بھی رکھتے، دیواریں پھلانگ کے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو میں یہ بھی جانتا ہوں کیا بد نظمیاں ہو رہی ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کیا ہم اصلاحات کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے۔ تو داروگیر کے معنی سمجھا رہا تھا میں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میرے داروگیر پوچھ گچھ کے طریقے پر لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طرز نہ تھا، یعنی مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں۔ مولانا تھانوی کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے بطلان کی کہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے بزرگ ہیں کون، لائیے تو اٹھا کے۔ تو یہ غلط ہے یہ سمجھنا کہ صاحب مجھے تانا دیتے، بڑے مولانا کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا۔ ابے میں نے کہا جو اس زمانے میں ہے بہت سی چیزیں اب مجھے دیکھنی پڑیں گی، اپنے بڑے مولانا کو دیکھوں میں۔ موسم بدل گیا ہے، پہلے اتنی ہوا آتی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ جنت سے ہم نے کچھ ادھار لے رکھی ہے ہوا، اب ہوا بند ہو گئی۔ 25 سال پہلے مسئلہ اٹھا بھئی نمازیوں کو تکلیف ہے، پنکھے لگیں، تو پنکھے کیسے لگیں، اتنی اونچی اندر جو چھت ہے وہاں دکھوایا تو وائرنگ پڑی تھی، میں نے پنکھے لگوا، تو بعضوں نے حضرت کے زمانے میں تو پنکھے نہیں تھے۔ ابے تو نہیں تھے تو کیا مطلب ہے، مار دیں انہیں نمازیوں کو۔ ہاتھ کے پنکھے جھلتے تھے لوگ، صف میں پنکھے پہلے پڑے ہوئے، نمازی بعد میں آتے تھے، ہاتھ سے پنکھے۔ 4 تراویح ہوئی، میرے والد پڑھاتے تھے ہال میں، اور پھر سب کے کان ہلنے لگے ہاتھیوں کے، تو یہ ہوتا تھا۔ اب الحمدللہ پنکھے، یہ دلیل کسی بزرگوں کا تو یہ طرز نہیں تھا۔ بھائی مولانا تھانوی کہ یہ جو کرتے ہیں پوچھ گچھ یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں بزرگ تو ایسے نہیں تھے۔ تو مولانا تھانوی نے ایک جگہ فرمایا، میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی ان کو تمیز نہیں ہے، مولانا تھانوی کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، یہ تک کہا کسی نے بھی۔ تو فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے، علاج کرانے آتے ہو میرے پاس، انسانوں کے علاج میں انسانوں کے طریقے پہ کرتا ہوں، اور جب ڈھور ڈنگر بن کے آتے ہو تو میں جو ہے گائے بھینسوں کی طرح علاج کرتا ہوں۔ اب کوئی بھینس سے جا کے گئے، بھینس صاحبہ یہ پی لیں آپ، اس کو تو پکڑو، اس کے منہ میں ڈنڈا پورا گھسا دو، دوا تب پیتی ہے وہ۔ تو جانوروں کا علاج، جانوروں کے حضرت تھانوی فرما رہے ہیں میرے پاس جو ڈھور ڈنگر بن کے آتے ہیں میں ان کا علاج بھی اسی طرح کرتا ہوں، اور جو شرافت سے انسان بن گیا تو میں ان سے انسانوں کی طرح پیش آتا ہوں۔ یہ حضرت تھانوی کی باتیں ہیں۔ تو بہرحال حضرت تھانوی اس جواب میں کیا فرما رہے ہیں، فرمایا وہ جو کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ طرز نہ تھا، میں کہتا ہوں، حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگ اہل الرائے بھی تو نہیں تھے، اشاروں پر چلتے تھے، اور اب رائے رکھتے ہیں، فہم تو ہے نہیں اور دعویٰ ہے، یعنی سمجھ ہے نہیں اور دعویٰ ہے۔ اس لیے
داروگیر کی ضرورت ہے۔ حضرت تھانوی یہی فرما رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ فہم ہے نہیں اور دعویٰ ہے، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے، ہمارے اندر بھی فہم و فراست ہے۔ تو اس زمانے کے لوگ فرمایا وہ بھائی بزرگوں نے یہ کہا، انہوں نے اس پر عمل کیا، یہ اشاروں پہ چلتے تھے بزرگوں کے اس وقت، اور اب لوگ رائے رکھتے ہیں، میری رائے ہے، میری رائے ہے، 10 آدمی ہیں 10 رائیں، تو پھر 10 رائے کے اندر انسان کیا کرے گا؟ تو فرمایا کہ اب لوگوں کا یہ مذاق بن گیا ہے، جو ہم نے کہا وہ کرتے نہیں، کہتے ہیں جی میری رائے ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں فہم تو ہے نہیں اور دعویٰ ہے، یعنی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم بھی بڑے سمجھدار ہیں، تو اس لیے داروگیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اچھا ایک، حکیم الامت انہیں کہتے ہیں۔ حضرت نے ووٹنگ نہیں کرائی تھی دارالعلوم دیوبند میں، سہارنپور میں، کہ بھئی کون ہوگا وفاق المدارس کا صدر۔ مطلب یہ کہ حضرت تھانوی نے حکیم الامت کی ووٹنگ، لوگوں نے حکیم الامت انہیں کہا، علماء نے، بھائی علماء ہیں، علماء کی قدر و قیمت سمجھیں سب لوگ جو سن رہے ہیں، اس کیمرے کی آنکھ میں گھسے بیٹھے ہیں، یہ علماء، یہ طلبہ، ان کی قدر و قیمت سمجھو۔ دجال جب آئے گا ملعون، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اسے لوگ پہچانیں گے، بعض کہہ رہے ہیں آ گیا اور بعض کہہ رہے ہیں کہ بھئی آنے والا ہے، لوگوں کو پتہ ہوگا اس کی فلائٹ نمبر وغیرہ، اور پہنچیں گے شاید ایئرپورٹ پہ لینے اسے۔ دجال کے بارے میں آ بھی سکتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ابھی تک دجال کو پہچانا نہیں۔ پہچانیں گے کب؟ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اس وقت میں پہچانیں گے۔ کون پہچانیں گے یہ بھی سن لو، یہ میں انہیں سنا رہا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو جو غور سے سن رہے ہیں، طلبہ کی برکت سے۔ پہچانے گا کون دجال کو؟ علماء، وقت کے بڑے بڑے علماء۔ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں انڈیا کی اور پہچانیں گے دجال کو، وہ تو دجال ہی پہچان لے گا، یہ تو میرے ہی آدمی ہے، کلین شیو ہیں اور ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ، یہ پہچانیں گے دجال کو؟ دجال کہے گا تو کہاں سے آ گیا مجھے پہچاننے، میں تیرے باپ دادا کو سب کو جانتا ہوں۔ دجال کو پہچانیں گے حالت طواف میں بڑے بڑے علماء جید۔ یہ میں کہہ رہا ہوں ایک بات، میرے حوالے سے کہنا جہاں بھی کہو، میں پچھلے 25 سال سے نوٹ کر رہا ہوں کہ علماء کی بہت بڑی تعداد انڈیا سے اور پاکستان سے اور بنگلہ دیش سے وہاں حج میں جاتے ہیں۔ جب آپ فون کریں جی وہ ہیں فلاں حضرت، وہ تو حج کو چلے گئے، اچھا فلاں بھائی وہ انہیں حضرت کو بلا، وہ حج کو چلے گئے، سب حج کو چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہرحال سہولت ہو جاتی ہے۔ اور آخری وہ جو آخری جہاز جاتا ہے اس میں بھی علماء کا کہیں نہ کہیں سے سلسلہ۔ کیوں؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ علماء اتنی بڑی تعداد میں حج کو جا رہے ہیں ہر سال، بڑے بڑے علماء، یہ اسی لیے اللہ میاں انہیں لے جا رہے ہیں کہ یہی پہچانیں گے دجال کو۔ تو اس لیے دجال کو پہچاننا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جاتے ہیں علماء، بہرحال ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر حج کو جاتے ہیں، اور عام طور پہ عین وقت پہ اطلاع ملتی ہے، آخری فلائٹ سے گئے، پہلی فلائٹ سے واپس آ گئے۔ مفتی نعیم صاحب چلے جاتے تھے بالکل آخری وقت میں، تو خیر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت تھانوی حکیم الامت کیسے بنے؟ فرماتے تھے کہ میرا کام جو ہے وہ یہ ہے، اب سنو حضرت تھانوی کا کام، اتنی بڑی ہستی، 1600 تصانیف اور اتنا بڑا کام آج تک چل رہا ہے دنیا میں۔
فرماتے تھے میرا کام یہ ہے اصلاح کا کہ ایک پلیٹ یہاں رکھی ہے کانچ کی، گلاس رکھا ہے یہاں، تو میں یہ اصلاح کرتا ہوں بھائی اسے بیچ میں رکھ دو، نہیں رکھو گے ابھی معلوم ہے یہاں سے اٹھے اور ہاتھ لگا اور گلاس ٹوٹ گیا نیچے گر کے۔ یہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے کام جو انہوں نے اپنے اختیار کیے تھے، اللہ نے اس قسم کا کام ان سے لیا ہے، ایسی ایسی اصلاح کی ہیں۔ میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، مجھے دوسروں کا نہیں پتہ، عورتیں لڑکیاں ہیں دوپٹے ادھر کو پھینکا ادھر کو پھینکا، یوں کیا، اسی میں برتن گر جاتے ہیں۔ یہ رکھی ہے نیسلے کی بوتل کھلی ہوئی، وہ بوتل گری اور پانی بہنے لگا۔ بھائی بوتل کو کھولو، یہ میں بتا رہا ہوں حضرت تھانوی کے زمانے میں بوتلیں نہیں تھیں، اسے ڈھک بھی دو، نہیں، پھلانگ کے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ کشمیر میں دینا کا جو مقام ہے وہاں آگے اوپر جہلم میں یا پتہ نہیں کہاں، وہاں پہ میں گیا، شروع کی بات ہے 30 سال پہلے، تو میں وہاں گیا، بہت بڑے جج تھے، قاضی تھے، قاضی، ان کے ہاں میرا وہاں بیان تھا۔ فہیم الحسن میرے جو اہلیہ کے بھائی تھے وہ بھی میرے ساتھ تھے، بچے چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں۔ تو گرمی کا زمانہ، میں وہاں پہنچا، سب بیچارے محبت سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور یہ وہ ان کے یہاں اندر سے کوئی خادم تھا یا کوئی لڑکا تھا، وہ لے آیا وہ جو ہیں 7 اپ کی بوتلیں کھڑی ہوئی، اور لے کے، ابے کھچا کھچ کمرہ بھرا ہوا ہے، کونے میں کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے دے دو ایک ایک اٹھا کے، لے کے چل رہا ہے۔ وہ کوئی شخص جھکا ہوا تھا، وہ کھڑا جو ہوا، ساری بوتلیں جو ہیں نیچے گر گئیں، پیچھے سے باپ اٹھا، اتنی زور سے اس کی کمر پہ مارا۔ یہ ہے بیٹھے چائے لے کے، ابے بھائی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، یہ جیسی پلٹے گا پیالی گر جائے گی۔ یہ تمیز سیکھنا جو ہے نا، یہ ہے اصل تہذیب، احترام آدم است، آدمیت اور انسانیت کا احترام سیکھو، یہ ہے تہذیب۔ اس کا نام تہذیب نہیں ہے کہ بس آگئے عطر لگا کے اور اچھے اچھے مکلف کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، چائے کی پیالی لیں گے، سب چائے پی رہے ہیں، پھلانگ کے جا رہے ہیں، وہ ایک کی چائے پیالی پہ جو ہے لات لگ گئی، وہ اسی گر گئی۔ اور بھی بہت سی چیزیں، ان چیزوں کی اصلاح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، یہی تھی وہ داروگیر منع کر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت ناساز تھی، بخار تھا، تو حضرت نے اپنے خادم کو کسی کو بھیجا، بھائی جاؤ یہ میری جو ہے یہ کیفیت بتا دو حکیم صاحب کو، جو فیملی کے حکیم تھے۔ وہ گئے، انہوں نے کہا حکیم صاحب حضرت کی یہ طبیعت ہے ایسی، تو انہوں نے بتا دیا جو بھی حکیم صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے ذرا تشویشناک ہے، یہ جو کیفیت ہے حضرت کی تشویشناک ہے۔ بس حکیم صاحب نے ایک اظہار کیا تھا، بس وہ آئے، حضرت نے پورا سپارہ پڑھ کے سنا دیا حضرت تھانوی کو کہ جی وہ یہ کہہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ تشویشناک ہے۔ حضرت حکیم الامت یہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں بخار میں، فرمایا کہ تمہیں تہذیب نہیں ہے، اس طرح مریض کے سامنے آ کے بات کرتے ہیں؟ کیا ہوا حضرت؟ جو حکیم نے کہا تھا وہی میں نے فرمایا، جاؤ یہاں سے، اور اب جو آؤ تو آگے کہنا ہے کہ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، پریشانی کی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسے بھیج دیا۔ حکیم صاحب نے تو یہ کہا بھی نہیں تھا، آ کے حضرت حکیم الامت سے کہہ رہے ہیں، جی حضرت کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں، پریشان کیوں؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، ارے ظالم، جو میری حالت تھی، کیفیت تھی، حکیم صاحب کا یہ جملہ سنا کے کہ
یہ تشویشناک ہے، تو نے تو اور مجھے بخار میں اور تکلیف میں ڈال دیا۔ تہذیب سکھائی ہے کہ مریض کے منہ پہ جا کے یہ نہیں کہو کہ حکیم ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو گلا کٹے گا، تو بچے گا کیا جب گلے ہی کٹ جائے گا۔ یہ ہے کہ جی اس کی تو انگلی کٹے گی، اس کی تو ٹانگ کٹ جائے گی، اس کی تو سرجری ہوگی، یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی۔ کہا بے شک ہے، لیکن ڈاکٹر کی منوان ہو بہو وہی لفظ بلفظ بات کہہ دینا مریض کے منہ پہ آ کے، یہ بین الاقوامی اصول ہے طب کا اور میڈیکل کا، انگریز اس پہ عمل کرتا ہے۔ کبھی مریض کے منہ پہ کھڑا ہو کے اس کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب یہ ہے کہ بس جی بہت کم چانسز ہے، اور وہ سن رہا ہے، وہ کہے گا تو کہہ رہا ہے کم، لے میں نے آنکھیں بندگی میں جا رہا ہوں، تو مریض کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ اگرچہ تکلیف دہ حالت ہے اس کی، لیکن تہذیب یہ ہے اس کو مت بتاؤ، اس سے جا کے نہیں کہو گے کان میں اذان دے دیں جا کے کہ جی وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بس ایک 4 دن کا مہمان ہے، وہ کہے گا بھائی آج ہی لے جاؤ یار، 4 دن بعد نہیں۔ یہ بات، یہ تہذیب مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے حکیم الامت بنے، اب نہیں کوئی کہتا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی فرما رہے ہیں درویشی جو ہوتی ہے نا، درویشی یہ بھی ایک طالب علموں کا مذاق یعنی ذوق میں شامل ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں، آگے چل کے جب تم لوگ مقتدی بنو گے، استاد بنو گے، شیخ بنو گے، مفتی اعظم یا مفتی اعظم نہیں چلو مفتی بنو گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تہذیب کے اندر شامل ہیں۔ اس قسم کی چیزیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اصلاح کیا کرتے تھے اور وہ اس میں دلچسپی لیتے تھے۔ اور صاحب یہ سب وہ چیزیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کے وقت جو گشت کرتے تھے، تو عوام کی وجہ سے کہ بھئی مجھے پتہ چلے رعایا میں کہ کیا پریشانیاں ہیں، کیا مسئلے ہیں، تو اس لیے عوام کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھنا اور اس کو پہچاننا کہ بھئی عوام کی کیا ضرورت ہے اور کیا صورتحال ہے، یہ ہے اصل چیز۔ تو یہ علماء کے اندر خاص طور پر ہونی چاہیے کہ وہ ان باتوں کے اوپر جو ہے، یعنی اتنی باتیں ہیں، جزیات کا تو احاطہ ہی کرنا مشکل ہے، لیکن ایک چیز اگر آپ سمجھ لیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، اس کے تحت جو ہے بڑی بڑی پھر جزیات آ جاتی ہیں اور دنیا کے ہر مقام پر یہ پیش آتی ہیں، اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ گویا نظر آتی ہیں۔ ٹرینوں میں چلے جاؤ، جہازوں میں چلے جاؤ، ایئرپورٹ پہ جاؤ، جہاں بھی جاؤ وہاں یہ سب چیزیں، تو یہ تہذیب اگر آ جائے کسی میں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ بہترین انسان ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، سب سے بہتر انسان وہی ہے، اور خود بھی تدبیر اپنی کرے اور یہ ساری چیزیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ میں تو سوچ کے نہیں آیا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اسی کو میں چاہ رہا ہوں مکمل کروں کہ اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے اور طلبہ کا بھی فائدہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ان چیزوں سے بچیں کہ جو ایذا اور تکلیف کی باتیں ہیں۔ تو موقع اور محل کو دیکھو، تلاوت قرآن فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہو، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی سنت پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن دھیمی آواز میں کرو۔ قرآن ہے حالانکہ وہ، لیکن فرمایا کہ اس لیے کہ جب تم قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو وہ بھول رہا ہے اور بھول جاتے ہیں، تو قرآن شریف کی تلاوت میں یہ کہا ہے کہ بھئی اتنی آواز سے پڑھو کہ جو تمہارے ہونٹ بھی ہلیں،
تمہارے کان میں تو آیا آواز کہ یہ پڑھ رہا ہوں، اور جب نماز کا وقت نہیں ہے، مثلاً فجر کے بعد نہ کوئی نفل ہے نہ کوئی سنت ہے، اس میں پڑھو، اس میں بہرحال کوئی تیز تلاوت ایک طالب علم ہے کشمیر کا، یہ اچھی زور زور سے پڑھتا ہے، کہاں ہے آج؟ بہرحال وہ اچھا پڑھتا ہے، میں نے دیکھا ہے روز ایک سپارہ سے پڑھتا ہے وہاں پر، اچھا لگتا ہے اس کا پڑھنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اوپر تجوید والے اذان دینی شروع کر دیتے ہیں فجر کے، تو ان کا پڑھنا برا نہیں لگتا، لیکن جب نماز کا وقت ہو اس وقت میں آواز دھیمی کر لو کہ بھئی یہ نماز پڑھ سنتوں کا وقت ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھا جائے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق بٹھاؤ، اور صاحب کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل و فہم کے مطابق کرو، ان کی جو عقل و فہم ہے لے کے۔ اگر آپ نے وہاں پہ علامہ تفتازانی کا ذکر چھیڑ دیا، وہ تو تفتہ کو بھول جائیں گے، دانی پہ لگ جائیں گے کہ یہی کوئی مزیدار نام ہے۔ تو اس لیے عوام سے بات کرو، عوام کے انداز میں کرو، لیکن شائستہ انداز ہو، بد تہذیبی نہ ہو، اور علماء سے بات کرو اس انداز میں کرو، بڑوں سے بات جس کا جیسا درجہ ہے اس کے مطابق بات کرو، یہ ہے شریعت، یہ سکھاتی ہے۔ مجھے تبلیغی جماعت والے بہرحال بہت، پوری دنیا میں اللہ نے ان سے کام لیا ہے، اور ماشاءاللہ بڑا ان کا اللہ نے رتبہ بھی بلند ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، طالب علم اور تبلیغی جماعت میں جانے والے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اور مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، شجر و حجر سارے خیر۔ تو تبلیغی جماعت والے اکثر مجھ سے کبھی پوچھ لیتے ہیں کوئی نصیحت فرما، اور مجھے چڑھے نصیحت سے، بھئی یہ کہو مولانا کچھ بیان فرما دیں، پھر سنو۔ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ نمک کم تھا سالن میں، یہاں سے لیا یوں چھڑک دیا، بس سالن مزیدار ہو گیا، اتنی سی نصیحت مجھے نہیں آتی، اور وہ یہ چاہتے۔ اول تو یہ بدعت ہے، ہر جگہ جس کو دیں نصیحت فرما، کیوں فرما دیں؟ خاموش تمہیں برے لگ رہے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج ہی کی بات ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ بھی ان کے گھر والے بھی شاید سنیں، اللہ انہیں حیات دے۔ میں آج سے صبح سے ارادہ کیے ہوا ہوں کہ میں حضرت کے پاس جاؤں گا بغرض گویا عیادت، اور اتنا اگر اللہ نے موقع دے دیا اور میرے لیے، میں حضرت سے نصیحت پوچھوں گا۔ ویسے تو میں نہیں گیا کبھی پوچھنے، مجھے پتہ ہے بھائی مصروف ہیں دونوں بھائی، اور یہ اگر میرے نصیب میں ہوگا میں جاؤں گا، میں کہوں گا حضرت کوئی نصیحت، اللہ انہیں اس قابل کرے۔ یہ نہیں ہے نصیحت کی بات پھر چلے جائیں، مطلب یہ کہ اللہ انہیں اتنی صحت دے کہ ان کا دوبارہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا سب کچھ ہو جائے، یہ موقع تو ہوتے ہیں کوئی نصیحت۔ بھئی کسی بزرگ کے گھر سے رخصت ہو رہا ہو، ان کے مدرسے سے، ان کے خان، تو جاتے جاتے حضرت کوئی نصیحت فرما دیں، یہ تو ہے نہیں۔ یہاں ملیں گے، یہاں بیٹھ کے کہیں گے نصیحت فرما دیں، وہاں ملے گا وہاں کہے گا جی نصیحت فرما دیں، مطلب نصیحت نہ ہوئی، وہ گولڈ لیف کا پیکٹ ہو گیا، سگریٹ نکال کے ایک یہاں دی تھی ایک وہاں دی تھی، غلط ہے۔ یہ عادت نہیں ڈالنی چاہیے، نصیحت غلط ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، مفتی حضرات یا ہمارے بزرگ یا خانقاہ کے حضرات جو کہیں وہ سر آنکھوں پر۔ تکلیف پہنچانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ شکل دے گی، حضرت نصیحت فرما دیں، کیوں فرما دیں؟ حضرت کو بیٹھنے نہیں دو گے خاموش، جہاں مل جائیں گے راستے میں مل گئے، حضرت کوئی نصیحت۔ میں نے کہا نصیحت یہ ہے کہ آئندہ نصیحت مت کیجیے، پوچھیے ہی نہیں کسی سے نصیحت،
یہ نصیحت ہے. غلط بات ہے، بری بات ہے. نصیحتیں جو ہیں جتنا پوچھو گے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. کہو سبحان اللہ. اٹھا کے دیکھ لو 7ویں سپارے میں کہ لوگ سوال زیادہ کرتے تھے نبیوں سے، اور جتنے سوال کرتے تھے اتنے ہی پھنستے تھے. اس لیے یہ ہر بات جتنا جاؤ گے، بھائی سیدھا سے ایک سوال کیا، اچھا جی مل گیا جواب، جزاک اللہ کہہ کہ چلو، نہیں یہ بھی بتا دیں وہ بھی بتا. غلط ہے یہ عادت. کثرت سوال علمی بھی مت کرو، اور نصیحتیں ہر جگہ روز صبح اٹھتے ہی نصیحت فرما دیں، اور وہ رات والی نصیحت کہاں پھینک کے آیا. تو غلط ہے. تو اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ نصیحت زیادہ نہیں. ہاں کوئی موقع ہے، طلبہ رخصت ہوتے ہیں شعبان رجب میں، استادوں سے، اپنے استادوں سے پوچھیں. یہ بھی نہیں کہ ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں. پہلے مولانا کیا نام ہے ان کا، یہ جو بیٹھے ہیں، نہیں یہ جو محمود اللہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں، پھر اور ہوتے مفتی صاحب، پھر معتمم صاحب. اسی میں بس چلی معلوم ہے نصیحتیں ہی پوچھ رہے تھے، بس بھاگ گئی. نصیحتیں کم سے کم پوچھا کرو، غور زیادہ کیا کرو. یہ غلط بات ہے، اس سے تکلیف ہوتی ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب تم نے نصیحت پوچھ لی تو اندر سے یہ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ اب اس کو کچھ تو دو، 4 آنے ہی دے دو، اگر 1 روپیہ نہیں ہے، 5 روپے نہیں ہے. تو غلط بات ہے، یہ عادت ہی نہیں ڈالو. جو باتیں معلوم ہیں ان پہ عمل اگر ہو جائے پھر پوچھو، پھر کہو جی وہ چارہ ختم ہو گیا پھر چاہیے ہمیں دوبارہ. تو نصیحتوں کا زیادہ سے زیادہ فیشن نہیں بناؤ. پوچھو، کہیں رخصت ہوتے ہوئے پوچھو. کہیں حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، جامع اشرفیہ لاہور والے، فرمانے لگے کہ میرے پاس طلبہ آتے ہیں دور حدیث کے، کہتے ہیں حضرت میں جا رہا ہوں گاؤں، میں وہاں جا رہا ہوں، میں یہاں جا رہا ہوں، نصیحت فرما دیں. تو اب بڑی زبردست حضرت نے نصیحت فرمائی، اور میں بتاتا ہوں علماء کو بھی اوروں کو بھی. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تمہیں مقبولیت عطا فرمائے. مقبولیت، قابلیت نہیں. قابلیت کا کیا ہے، قابلیت کو لے کے چاٹنا ہے اگر اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو. تو حضرت فرماتے تھے میں قابلیت کی دعا نہیں دیتا، میں کہتا ہوں اللہ ان کو مقبولیت عطا فرمائے. تو مقبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے جیسا کیسا بھی میرا حال ہے. تو جو مقبول ہو جائے وہ ہے اصل کامیاب. اور جو قابلیتیں لیے پھرے تو پھر اب آپ دیکھ لیجئے کتنے قابلیت لیے پھر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تو مقبولیت ہے. جو در نظر شاہد نیایت زرت، جو در نظر شاہد نیایت زرت، زر و خاک یکساں نمایت برت. فارسی کا شعر ہے کہ اگر محبوب کے پاس ایک عاشق تو لے کے آیا سونا زیورات، اور ایک لے کے آیا چنے، مثال دے رہا ہوں میں، ایک چنے لایا، مرمرے ہوتے ہیں اب بھی، ہم تو بہت کھاتے تھے یہاں مدرسے میں، اور چنے کھاتے تھے لڑکے یہیں، اور پھر پتہ چل جاتا تھا کہ کس نے ماحول کو اچھا بنایا ہے چنے کھانے کے بعد. خیر میں وہاں پڑھتا تھا اس درسگاہ میں، یہاں پہ بھی قاری محفوظ الحق صاحب پڑھاتے تھے. تو بچوں کا، لڑکوں کا یہی تھا، وہ چنے لے لیے اب کھا رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، ہل رہے ہیں، چنے بھی کھا رہے ہیں، اور ماحول کو بھی سنوار رہے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ ایک عاشق تھا، ایک مرید ایک عاشق تھا چنے لے کے آیا، ایک آیا زیور لے کے. محبوب نے چنے لے لیے اور
سونے چاندی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس کا جس کا زیور واپس ہو گیا تو فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھو کہ بھائی یہ سونا لایا تھا، اس کی کیا قیمت؟ اس نے کہا قیمت تو گئی بھاڑ میں، جب محبوب نے قبول ہی نہیں کیا تو مٹی اور سونا دونوں برابر ہیں۔ اس سونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسے مٹی ویسے سونا، اور مٹی اگر کوئی قبول کر لے محبوب تو وہ سونے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو بھائی مقبولیت ہو جائے اس کی کوشش تو کرو، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میاں مقبولان بارگاہ میں ہمیں شامل فرمائے۔ مقبولیت کی اصل میں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے قابلیت کوئی چیز نہیں ہے، قابلیت ہو اور اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو تو بیکار ہے، اور مقبولیت ہو جائے تو اللہ میاں کم سے کم علم، کم سے کم عبادت، کم سے کم چیزوں پہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میں نے نصیحت کا ایک طریقہ اپنا لیا، تبلیغی جماعت والوں کو میں نصیحت کرتا ہوں، جو بھی آئیں، نئے آئیں پرانے آئیں کہیں سے بھی آئیں، کہ بھائی ایک جملہ یاد رکھیں، فقہاء نے لکھا ہے، یہ حدیث میں بھی ہوگا، مجھے تحقیق نہیں ہے کیونکہ میرا مشغلہ حدیث، الاہم فالاہم، بس شریعت بند ہو گئی، ساری شریعت، الاہم فالاہم، یہ پوری شریعت آ گئی اس میں۔ چند کام تمہارے سامنے ہیں کرنے کے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ بھائی روزانہ صبح اٹھتے ہو تو تمہیں پتہ ہے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں، تو فرمایا کہ اپنے اندر یہ درخت پیدا کر لو، یہ ملکہ پیدا کر لو کہ جو سب سے پہلا، جو سب سے اہم کام ہے وہ کرو، پھر جو اس کے بعد ہے وہ کرو، پھر جو اس کے بعد ہے وہ کرو۔ تو یہ جس کو درک پیدا ہو جائے کہ اہم کام کون سا ہے، پہلے میں وہ کروں، بس یہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور یہ چیز ملتی نہیں جب تک کہ اللہ والوں سے اور بزرگوں سے اپنی نسبت نہیں جوڑو اور ان کی صحبت میں نہ اٹھو بیٹھو۔ الاہم فالاہم، مغرب، میں مثال دیتا ہوں، مغرب کی نماز میں پہنچنا ہے اور پہنچ رہے ہیں، اللہ میاں طلبہ میں ایسی تڑپ پیدا کر دے کہ مغرب میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں کہ بھئی ہمیں تکبیر تحریمہ مل جائے، وہیں ٹہل رہے ہیں سب مزار قائد پہ، کرکٹ بیٹ بال لے کے۔ تو مغرب کی نماز میں ایک شخص جو ہے تکبیر تحریمہ کا پورا وہ رکھتا ہے، اہتمام رکھتا ہے، اب بیچارہ مغرب کی نماز میں پہنچ رہا ہے، کیونکہ مغرب کی نماز میں جماعت اسلامی والوں نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے جاہلوں جیسا کہ اذان کے بعد رکو، انتظار کرو، لوگ آ رہے ہیں۔ الامام ينتظر لا ينتظر، فقہاء نے لکھا ہے، انل ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا، الامام ينتظر ولا ينتظر، امام کا انتظار کیا جاتا ہے، امام انتظار نہیں کرتا کسی کا۔ مغرب کے بعد تعجیل ہے، امام ابو حنیفہ کے یہاں کہ بس اذان ختم ہوئی اور جماعت کھڑی کرو۔ یہ جماعت اسلامی مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں، یہی گمراہ کر رہے ہیں۔ جہاں پہ مسجدوں میں ان کی کمیٹیاں ہیں وہاں یہ میں آگے بڑھنے لگا کہ حضرت آپ نماز پڑھیں، میں ذرا ابھی ٹھہر جائیں، میں نے کہا پھنس گیا آج ان لوگوں میں، لوگ آ رہے ہیں بھاگ۔ بھائی لوگوں کو اگر تکبیر تحریمہ میں اور اس میں آنا ہے تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ مغرب کا وقت قریب آ گیا ہے، اتنا وقت مسجد جانے تک لگتا ہے۔ لوگوں پہ کچھ نہ ڈالو ذمہ داری ہے، بلکہ امام کو پابند کر دو کہ تو بیٹھا رہے ابھی جب تک یہ نمازی نہ آ جائیں۔ نہیں، میں نے اس میں ایک ذرا سی تعویل کر دیا، اس میں نے مؤذن صاحب سے کہا ہے کہ ذرا ٹھہر کے اذان دیں تاکہ دور والے بھی آ جائیں۔ بہرحال ممکن ہے میرا یہ ویسے ہی ہو کہ جیسے وہ یہودی جو تھے وہ گڑھے کھود دیتے تھے کہ مچھلی پکڑنا یوم السبت میں جائز نہیں ہے، انہوں نے کہا ہم تو شکار نہیں کر رہے، گڑھے کھود لیے۔
اور وہ لہر آئی، مچھلیاں آئیں، گڑھے میں پھنس گئیں۔ ارے بھائی آج تو ہفتے کا دن ہے، تم شکار کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم نے تو شکار نہیں کی، یہ تو خود ہی پھنس گئے یہاں کے گڑھے میں، اب ہم نے اٹھا لی۔ تو یہ یہودیوں کا، میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ طرز نکالا ہے کہ گڑھا کھود کے مؤذن صاحب سے کہا ہے کہ آپ اذان ذرا ٹھہر ٹھہر کے کہیں۔ اذان ہو گئی، اچھی خاصی مسجد بھر جاتی ہے اذان سن کے، اور آؤ اور فوراً کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جلدی کرنی چاہیے، مغرب میں انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے پھر یہ بات کہی، میں نے کہا کہ ہاں وہ شب مغرب کی نماز میں جا رہا ہے، تکبیر تحریمہ کا اہتمام رکھتا ہے، الاہم فالاہم کی مثال دے رہا ہوں۔ دیکھا ایک شخص بیچارہ گرا پڑا ہے، گر گیا، چکر آ گئے، مرگی کا دورہ پڑا ہے، یا کوئی زخمی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی شخص، کوئی جاندار جسے آپ آرام پہنچا سکیں، شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ میاں مغرب کی نماز تو گئی، اس میں لگو، اسے اٹھاؤ، دیکھو یہ کون ہے بھائی، پوچھو، اسے پہنچاؤ جہاں تک۔ کوئی کہے جی میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جب آئے تو وہ مر چکا تھا۔ تو بھائی اب اللہ میاں ہی آپ کو جو انعام دیں وہ انعام دیں، تو مجھے بھی بھیج دیجیے گا تھوڑا سا، کہیں اس پہ مواخذہ نہ ہو جائے کہ آپ جو تکبیر تحریمہ کے چکر میں پھر رہے تھے اور یہ مر گیا، اس کو امداد پہنچاتے تو تکبیر تحریمہ سے بھی بڑھ کے تمہیں ثواب ملتا۔ یہ میرا اپنا ذوقی فتویٰ ہے، میں لکھ کے نہیں دوں گا یہ فتویٰ کسی کو۔ الاہم فالاہم، کسی بھی کام سے نکلے، کہیں کرنے جا رہے ہو، ایک دم اطلاع آ گئی، یہ ہو گیا، تو اب اس طرف چلے جاؤ۔ جا رہے تھے اپنے کام سے، اطلاع آ گئی، بھئی جلدی آئیں، گھر میں آگ لگ گئی، تو اب یہ کون، نہیں میری ڈائری میں لکھا ہے یہ پہلے یہ کروں گا، پہلے وہ کروں گا، 6 کام نمٹا کے جو گھر پہ پہنچے تو سب مرے پڑے، سارا سامان جل گیا، اس لیے کہ یہ 7واں کام تھا، یہ میں نے 7ویں نمبر پہ کیا۔ الاہم فالاہم، جیسا سمجھتے ہو کہ یہ اس لکھے تو یہ تھے یہ کام کرنے، لیکن یہ کام اس سے بھی زیادہ ضروری آ گیا، اس کو نمٹاؤ، وہ انسانی ضرورت کا ہو، وہ گھر والوں کی ضرورت کا ہو، وہ جیسا بھی ہو، تو اسے نمٹاؤ۔ لہذا مہمان کی خبر سن کے کہ بھئی مہمان آئے ہیں، مہمان کے پاس جاؤ، یہ نہیں کہ 500 دانے کی تسبیح لے کے بیٹھ گئے کہ وظیفہ پڑھ کے آئیں گے، تو وہ مہمان جو ہے وہ بھی اپنے گھر سے آیا ہے، وہ جنگل سے نہیں آیا، تو مہمان کا اکرام کرو، اس کی خبر سنی ہے تو گھر پہنچو۔ بہرحال یہ سب ان چیزوں کا نام ہے تہذیب اور اخلاق اور سیرت اور کردار، یہ حضرت حکیم الامت یہی سکھاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔